السلام علیکم دوستو، ٹڈی دل جو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش پر قہر بن کے ٹوٹ پڑا ہے اور سینکڑوں مربع میل کی فصلوں کو منٹوں میں کھوکھلا کر رہا ہے۔ آج ہم ٹڈی دل کی پیدائش اور ٹڈی دل نے ایک مومن کی فصل کو کیوں نقصان نہ پہنچایا، اس کے معجزے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دوستو، میرا نام ہے وسیم رحمان، آپ دیکھ رہے ہیں انبلیویبل فیکٹس۔ تو دوستو، مولانا امام جعفر صادق مفصل بن عمر کو ٹڈیوں کی خلقت، ان کی ساخت اور ماحول کے بارے میں ان کے کردار کی جانب متوجہ کروایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وجود خدا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، مفصل ذرا اس ٹڈی کو دیکھو، بظاہر یہ ننھی سی مخلوق ہے لیکن جس قدر کمزور نظر آتی ہے یہ باطن اتنی طاقتور بھی ہے۔ یہ ہے تو ذرا سی، لیکن اگر اس کا جھنڈ کسی علاقے پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی طاقت کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹڈی دل بنتی کیسی ہیں؟ ٹڈی دل انڈے سے نکلنے کے بعد 5 مراحل سے گزر کر ٹڈیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ٹڈی کا بچہ اڑ نہیں سکتا لیکن غذا کی تلاش میں روزانہ 1000 فٹ چل سکتا ہے۔ مکمل ٹڈی میں تبدیل ہونے کے بعد ان ٹڈیوں کے بڑے بڑے جھنڈ بن جاتے ہیں اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں بڑے بڑے جھنڈوں کی شکل میں ہوا کے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف سفر کرتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں بارش اور بارش کے نتیجے میں ہریالی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر صورتوں میں بارش لانے والی تیز ہوائیں ان ٹڈیوں کو سمندر کی طرف اڑا کر لے جاتی ہیں اور ٹڈیوں کے جھنڈ سمندر میں گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ٹڈیوں کی طاقت کا اندازہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر زمین کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ اپنے سارے لشکر کو بھی ٹڈیوں سے فصلوں کو بچانے کے لیے استعمال کرے تب بھی وہ اس پر قادر نہیں ہوگا۔ ٹڈیوں کا حملہ، ماہرین حیاتیات کے مطابق ٹڈیوں کے ایک جھنڈ میں ٹڈیوں کی تعداد 5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ یہ جھنڈ جب کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے تو وہاں موجود فصلوں اور باغات کو چند منٹوں میں کھا کر ختم کر سکتا ہے۔ آج کی جدید دور میں بھی جن ملکوں میں ٹڈی دل حملہ کرتے ہیں وہاں کی حکومتیں ان کی تباہ کاریوں سے خود کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہتی ہیں۔ ان ٹڈیوں کے حملے سے ان مخصوص علاقوں میں گھاس، فصلوں، سبزیوں، پھول، پھل اور پتوں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں قحط پڑ جاتا ہے۔ اگر تیز ہوائیں ٹڈیوں کے ان جھنڈوں کو اڑا کر سمندر کی طرف نہ لے جائیں تو ان کی پھیلائی ہوئی تباہی ہزاروں گنا بڑھ سکتی ہے۔ ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان کو غور کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے۔ وہ چاہے تو ایک کمزور سی مخلوق کو طاقتور ترین مخلوق پر بھیج دے تو طاقتور ترین مخلوق اس کمزور سی مخلوق کے آگے بے بس ہو جائے۔ اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تم ٹڈی کے جھنڈوں کو دیکھو، جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پرواز کرتے ہیں تو ایک بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں اور آبادیوں کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ ان کی کثرت اس قدر ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، ٹڈی دل کے ذریعے خدا نے اپنی قدرت کا ثبوت دیا ہے۔ ایسی قدرت کے کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اگر کوئی شخص ان ٹڈیوں کو ہاتھ سے بناتا تو لاکھوں ٹڈیاں بنانے میں اسے کتنا عرصہ درکار ہوتا، اور کیا کوئی شخص اس طرح ایک ٹڈی دل بھی بنا سکتا ہے؟ ٹڈیوں کی زندگی اور ان کی ساخت، ٹڈی ریت یا بڑی بڑی مٹی میں انڈے دیتی ہیں۔ 10 دن کے بعد اس انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے۔ ان بچوں کے سر بڑے ہوتے ہیں۔ اس مرحلے میں ان کے پر نہیں ہوتے، ان کے جسم چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ٹڈی ہی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی خلقت کے اگلے 4 مرحلوں میں یہ اپنی جلد کے اوپری خال گراتے رہتے ہیں جیسے سانپ کنجلی بدلتا ہے۔ زندگی کے 5ویں مرحلے میں ان کے پر نکل چکے ہوتے ہیں۔ 5ویں مرتبہ کھال گرنے کے بعد ان کے جسم کا بیرونی خول یعنی ڈھانچہ سخت ہو جاتا ہے اور یہ مکمل ٹڈی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ٹڈیوں کا دماغ، اعصابی نظام، نظام ہضم اور دوران خون کا نظام ایک سخت خول میں بند رہتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے اس خول میں سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے آکسیجن ان کے جسم میں جاتی ہے۔ ٹڈی کا شمار حشرات میں ہوتا ہے اور دوسرے حشرات
حشرات مثلاً شہد کی مکھی یا تتلی کی طرح اس کا جسم بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے اعضاء ایک سخت خول میں بند ہوتے ہیں۔ اس خول کے 3 حصے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس سخت خول میں سے اس کا منہ، آنکھیں، انٹینا، ٹڈی کی 4 ٹانگیں اور 4 پر باہر نکلے ہوتے ہیں۔ اس کی پچھلی ٹانگیں خاردار ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ پتیوں کو مضبوط سے پکڑ سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ٹانگ کا نچلا حصہ ٹڈی کو چھلانگ مارنے یا اڑنے کے لیے فضا میں بلند ہونے میں مدد کرتا ہے۔ ٹڈی کا منہ بھی اس کی طرح بنایا گیا ہے کہ وہ پتیوں کو تیزی سے کاٹ سکے۔ ٹڈی کی بعض اقسام کے کان ان کی ٹانگوں پر ہوتے ہیں۔ ٹڈیوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لیکن حشرۃ الارض اپنی زندگی کے زیادہ کام سونگھنے اور چکھنے کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے سروں پر لگے ہوئے انٹینا نہ صرف سونگھنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ تو آئیے دوستو آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح ایک مومن مسلمان نے اپنے باغ کو ٹڈی دل حملے سے کیسے بچایا۔ تو دوستو یہ واقعہ ہے غوطہ کے ایک گاؤں تران کا۔ یہاں ٹڈی دل نے حملہ کیا اور سینکڑوں مربع میل کی فصلوں کو منٹوں میں برباد کر دیا اور قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور دوسری طرف ایک مومن کا باغ بالکل تر و تازہ اور سرسبز تھا۔ زمینداروں نے انتظامیہ سے شکایت کی کہ اس کے پاس ٹڈی دل سے بچنے کا کوئی حل موجود ہے لیکن بتاتا نہیں۔ جب مومن مسلمان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے تو اس نے کہا کہ ایسا کوئی حل میرے پاس موجود نہیں ہے۔ زمینداروں کے اصرار پر اس مسلمان کے باغ پر ٹڈی دل چھوڑی گئیں، لیکن معجزاتی طور پر اس کے باغ کو ٹڈی دل نے ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کوئی حل میرے پاس موجود نہیں ہے، میں تو قرآن کی بات کو مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، بے شک یہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ تو قرآن کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ میں صرف اسی ہی بات پر عمل کرتا ہوں اور اپنے باغ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو ٹڈی دل سے بچنے کا واحد حل قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔